آج اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے کہ نتائج کا خلاصہ کرنا، تجربات میں کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے۔ سائنس میں جب کوئی تجربہ کیا جاتا ہے یہ ایک کنٹرولر تجربہ ہوتا ہے۔ اس میں سائنسدان ایک تجرباتی گروپ کا مقابلہ ایک کنٹرول گروپ کے ساتھ کرتے ہیں۔ دونوں گروپس کو ایک جیسے حالات میں رکھا جاتا ہے سوائے جانچنے جانے والے متغیر کے۔ مثال کے طور پر فوٹو سنتھسس کے لیے کاربن ڈائی آکسائڈ کی ضرورت کو ٹیسٹ کرنے کے لیے بائیولوجسٹ ایک کنٹرول گروپ، ایک پودا جس کا کاربن ڈائی آکسائڈ مہیا کیا گیا ہو کا مقابلہ ایک تجرباتی گروپ، ایک پودا جس کو کاربن ڈائی آکسائڈ نہیں دی گئی، اس سے کرے گا۔ کاربن ڈائی آکسائڈ کا ضروری ہونا اس وقت ثابت ہوگا جب کنٹرول گروپ میں فوٹو سنتھسس ہو رہی ہو اور تجربات گروپ میں نہیں۔ نتائج کا خلاصہ: بائیولوجسٹ تجربات سے حاصل ہونے والی تحقیق اور مقدار ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں۔ ہر گروپ سے حاصل ہونے والا ڈیٹا کا اوسط نکالا جاتا ہے اور اس کا شماریاتی موازنہ کیا جاتا ہے۔ حتمی نتیجے کے بھی بائیولوجسٹ شماریات تجزیہ کرتا ہے۔ نتائج کی رپورٹنگ: بائیولوجسٹ اپنے حاصل کردہ نتائج کو سائنسی رسالہ یعنی کتاب میں شائع کرتا ہے۔ وہ ان نتائج کو قومی اور بین الاقوامی میٹنگز اور کالجوں میں، یونیورسٹیوں کے مباحثوں میں بھی زیر بحث لاتا ہے۔ نتائج کو شائع کرنا سائنٹیفک میتھڈ کا ایک لازمی جز ہے۔ اس سے دوسرے لوگوں کو موقع ملتا ہے کہ نتائج کی تصدیق کر سکیں اور ان کا اطلاق دوسرے بائیولوجیکل پرابلمز کو حل کریں۔ ملیریا کا مطالعہ: بائیولوجسٹ میتھڈ کی ایک مثال۔ ہم جانتے ہیں کہ ملیریا پاکستان سمیت کئی ممالک میں ایک عام بیماری ہے۔ ہم بیماری کے تاریخ پڑھیں تو تاکہ جان سکیں کہ بائیولوجسٹ کس طرح کے اس کی وجہ کے پھیلاؤ کے متعلق بائیولوجیکل پرابلم کو حل کیا۔ تو پرانے وقتوں میں 2000 سال سے زیادہ پہلے طبیب اس بیماری سے آشنا تھے۔ وہ اس بیماری کو بار بار ہونے والی سردی اور بخار کی بیماری کہتے تھے۔ ان کا مشاہدہ بھی یہ تھا کہ یہ بیماری ان لوگوں میں زیادہ پائی جاتی ہے جو نچلے دلدلی علاقوں میں رہتے ہیں۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ان علاقوں کا کھڑا ہوا پانی ہوا کو زہریلا کر دیتا تھا۔ اس گندی ہوا میں سانس لینے سے لوگوں کو ملیریا ہو جاتا تھا۔ اس یقین کی وجہ سے بیماری کا نام رکھا گیا۔ اطالوی لفظ مالا کا مطلب گندی اور ایریا کا مطلب ہوا۔ ان مشاہدات کی مزید وضاحت کے لیے کچھ رضاکاروں نے دلدلی علاقوں سے کھڑا ہوا پانی پی لیا، انہیں ملیریا نہیں ہوا۔ 17ویں صدی میں جب نئی دنیا امریکہ دریافت ہوئی تو کئی پودے دوائی کے طور پر استعمال کیے امریکہ سے یورپ بھیجے گئے۔ ایک درخت کیونا کی چھال بخار کے لیے علاج کے لیے بہت مناسب تھی۔ یہ اتنا فائدہ مند ثابت ہوئی کہ جلد ناممکن ہو گیا کہ یورپ میں یہ کافی مقدار میں بھیجی جا سکے۔ کچھ بے ایمان تاجروں نے ایک درخت کیونا کی چھال کی متبادل کے طور پر بھیجنا شروع کر دیا۔ سکیونا اور کیونا کی چھال میں بہت سی مشابہت تھی۔ تاجروں کی یہ بے ایمانی انسانیت کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوئی۔ سکیونا کی چھال ملیریا کے علاج کے لیے بہت عمدہ پائی گئی۔ اب ہم اس کی وجہ سے جانتے ہیں کہ سکیونا کی چھال میں ایک کیمیکل کیونین پایا جاتا ہے جو کہ ملیریا کے علاج کے لیے بہت مؤثر ہے۔ اس وقت تک طبیب سکیونا سے ملیریا کا علاج تو کر لیتے تھے مگر ملیریا کی وجہ کوئی بھی نہ جان سکا۔ 200 سال بعد یہ معلوم ہوا کہ کچھ بیماریوں کی وجہ بہت چھوٹے جاندار ہیں۔ اس کے بعد یقین کیا گیا کہ ملیریا کی وجہ کوئی مائکرو آرگنزم ہے۔ 1878 میں فرانس آرمی کے ایک ڈاکٹر لیورین نے ملیریا کی وجہ جاننے کا کام شروع کیا۔ اس نے ملیریا کے کام کے ایک مریض کا تھوڑا سا خون لیا اور مائکروسکوپ کے نیچے اس کا مشاہدہ کیا۔ اس نے خون میں چند چھوٹے چھوٹے زندہ جاندار دیکھے۔ لیورین کی دریافت کی دوسرے سائنسدانوں نے حمایت نہیں کی۔ 2 سال بعد ایک ڈاکٹر نے ملیریا کے ایک مریض کے خون میں وہی ہی جاندار مخلوق دیکھی۔ دوسرے دریافت کے 3 سال بعد وہی مخلوق تیسری مرتبہ دیکھی گئی۔ اس جاندار کا نام پلازموڈیم رکھ دیا گیا۔ 19ویں صدی کے آخری دور میں ملیریا کی وجہ کے متعلق تجاویز سامنے آ رہی تھیں۔ اس وقت ملیریا کے بارے میں 4 اہم مشاہدات تھے۔ ملیریا اور دلدلی علاقوں کا کچھ تعلق موجود ہے۔ ملیریا کے علاج کے لیے کیونین مؤثر دوا ہے۔ دلدلی کا علاقہ کھڑا ہوا پانی پینے سے ملیریا نہیں ہوتا۔ ملیریا میں مبتلا مریض کے خون میں پلازموڈیم دیکھے گئے ہیں۔ ملیریا کی وجہ پلازموڈیم ہے۔ سائنسدان یہ نہیں جانتے تھے کہ اس کا بنا ہوا ہائپوتھیسس درست ہے یا نہیں، لیکن وہ اس وقت درست مان کر ڈیڈکیشنز بناتے ہائپوتھیسس سے۔ اگر ملیریا کی وجہ پلازموڈیم ہے تو ملیریا میں متبادل تمام لوگوں کے خون میں پلازموڈیم موجود ہونا چاہیے۔ ملیریا میں مبتلا 100 مریضوں کے خون تجرباتی گروپ کا مائکروسکوپ کے ذریعے تجزیہ کیا گیا۔ کنٹرول گروپ کے طور پر 100 صحت مند لوگوں کا خون مائکرو آرگنزم نہیں دیکھا گیا۔ اس تجربات کے نتیجے میں دیکھا گیا کہ تقریباً تمام مریضوں کے خون میں پلازموڈیم موجود تھے جبکہ 100 صحت مند لوگوں سے 0% لوگوں کے خون میں بھی پلازموڈیم دیکھا گیا۔ ہم جانتے ہیں کہ ان کے صحت مند لوگوں کے خون میں پلازموڈیم انکیوبیشن پیریڈ میں تھے۔ انکیوبیشن پیریڈ سے مراد کسی پیراسائٹس کی میزبان کے جسم میں داخل ہونے اور بیماری کے علامات ظاہر ہونے کے درمیان کا وقفہ ہے۔ تجربات کے نتائج میں بہت قائل کر دینے والی تھی کہ 19ویں ہائپوتھیسس کو درست کرتے تھے کہ ملیریا کی وجہ پلازموڈیم ہے۔
اگلا مرحلہ یہ تھا کہ پلازموڈیم کی طرح انسان